بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تھوڑا سا تذکرہ حضرت سیدنا پیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آقا سبحان اللہ. ایک بار پھر آگے چلو. اجے بھی میں اس صفحے پر نہ پہنچ گیا. ہاں جی، میرا کام ہے محبت بانٹنا، نفرت نہیں. لوگ کہتے ہیں ان کے درمیان جنگ ہوئی ہے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی. ہم حضرت امیر معاویہ کا نام نہیں لیتے. جنگ ہوئی ہے. میں نے کہا جی ہمیں بھی پتا ہے جنگ ہوئی ہے، اور اللہ کو بھی پتا تھا کہ جنگ ہوگی. اللہ کو تو سب کچھ پتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے کہا کُلًّا وعد اللہ الحسنى. اللہ نے محبوب کے سارے غلاموں سے جنت کا وعدہ کر دیا، سب کو جنت دے دی. اللہ کو پتا تھا کہ دونوں میں جنگ ہوگی، لیکن اللہ نے دونوں سے جنت کا وعدہ کر لیا. تو میں نے کہا جنتی بندے سے دشمنی کرنا عقل مند کا کام نہیں ہے، عقل مند کا کام نہیں ہے. اچھا اعتراض یہ ہے کہ جی ان کے آپس میں دشمنی تھی، حضرت امیر معاویہ ان کے مخالف تھے، دشمن تھے. میں کہا جی آپ کو کہاں سے پتہ چلا؟ کہتے ہیں کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے. میں کہا میں تاریخ آپ کو نہیں سناتا، میں آپ کو محدث کی بات سناتا ہوں. میں آپ کو محدث کی بات سناتا ہوں، اور میں آپ کو ان کی بات سناتا ہوں کہ جن کی کتابیں پڑھ کے لوگ عالم بنتے ہیں، عالم کہلاتے ہیں. درس نظامی میں کتاب پڑھائی جاتی ہے شرح عقائد. اس کتاب کی شرح لکھنے والے ان کا نام ہے عبدالعزیز فرحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. انہوں نے شرح لکھی نبلاس کے نام سے، جو درس نظامی کے نصاب میں شامل ہے. تو اس کتاب کے جو مؤلف ہیں انہوں نے ہی یہ کتاب لکھی ہے. اس کا نام ہے الناہیہ. اس میں انہوں نے ایک دو باتیں میں جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان میں آپس میں دشمنی تھی یا پیار تھا. موضوع میرا یہ ہے، توجہ کیجیے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آ گیا. اس نے کہا جی میں نے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے. کیا کہا؟ مسئلہ پوچھنا ہے. مجھے نماز کا، روزے کا، اذکار کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہے. آپ نے اسے کہا اسأل عنہا علیٰ. فرمایا میرے کو نہ پوچھ، علی کو پوچھ. میرے کو نہ پوچھ، علی کو پوچھ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ صرف حضرت امیر معاویہ نہیں، حضرت عمر بھی یہ کہا کرتے تھے کہ علی کے ہوتے ہوئے کوئی اور مسئلہ نہ بتایا کرے. کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، آگے فرمایا کہ علی سب سے بڑا قاضی ہے، سب سے بڑا قاضی حضرت علی. اس نے آپ نے فرمایا علی سے پوچھو. اب اس نے پتا کیا کہا؟ اس نے کہا یا امیر المؤمنین جواب ہوگا فیہا حق الیہ عن جواب علی. کہنے لگا مجھے علی کے جواب سے آپ کا جواب زیادہ اچھا لگتا ہے. مجھے آپ جواب دیں، آپ کا جواب مجھے علی کے جواب سے زیادہ پسند ہے. کوئی گالی تو نہیں کی نا حضرت علی کو؟ کوئی گستاخی تو نہیں کی نا؟ کوئی بدتمیزی تو نہیں کی؟ اس نے فقط یہ کہا کہ مجھے آپ کا جواب اچھا لگتا ہے. تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ جواب دے دیتے اسے، لیکن آپ نے جواب نہیں دیا. آپ نے فرمایا قال بئس ما قلت، تم نے بہت بری بات کی ہے. لقد کریت رجلا، تم نے ایسے آدمی کے بارے میں بیزاری کا اظہار کیا ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعزہ بالعلم عزا. فرمایا کہ تم نے اس بندے کے بارے میں یہ بات کی کہ جس کے علم کی وجہ سے رسول اللہ بھی اسے عزت دیتے تھے. وہ ایسا عالم ہے، اس کے علم کی وجہ سے آقا علیہ السلام بھی اسے عزت سے نوازتے تھے. اور پھر آپ نے فرمایا قال لہو، آپ نے سے کہا ہاں آقا علیہ السلام
السلام نے حضرت علی سے کہا کیا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کیا حضرت السلام نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ اے علی تمہاری حیثیت میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام کی حیثیت تھی، الا انہ لا نبی بعدی، سوائے اس کے کہ ہارون علیہ السلام نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ اس بندے کو حضرت علی کی شانیں سنا رہے ہیں، جس کے ساتھ دشمنی اس کی شانیں سنائی جاتی ہیں؟ بولیے تو صحیح نا، اس کی شانیں سنائی جاتی ہیں؟ نہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ سنا رہے ہیں۔ فقط اتنا ہی نہیں آپ نے کیا، اب اس سے اگر جو کام آپ نے کیا نا وہ بڑا قابل غور ہے۔ ایک بات نے حضرت علی کی شانیں سنائی اور دوسرا آپ نے کیا کیا؟ فرمایا قم، کیا اٹھ، لا قام اللہ رجلیک، فرمایا اللہ تمہارے قدم ٹکنے نہ دے، اللہ تمہارے قدم ٹکنے نہ دے، مطلب کبھی تمہیں سکون نہ ملے، اور اپنی محفل سے اٹھا دیا۔ حضرت امیر معاویہ وہ ہیں جو حضرت علی کے خلاف بولنے والے کو اپنی محفل میں بھی نہیں بیٹھنے دیتے، یہ حضرت امیر معاویہ ہیں۔ تم کہتے کیوں نام لیتے ہو؟ میں نے کہا اس لیے لیتے ہیں کہ حضرت معاویہ حضرت علی کے شان کے دفاع کرنے والے ہیں، اس لیے نام لیتے ہیں۔ اچھا فقط اتنا ہی نہیں کیا، اس سے آگے بھی آپ نے کچھ کیا۔ وہ کیا؟ ایک اپنی محفل سے بگا دیا، اٹھا دیا، اور دوسرا کیا؟ آپ نے وَمَحَا اسْمَهُ مِنَ الدِّيوَانِ، آپ نے وہ کیونکہ وظیفہ خور تھا نا، آپ سے وظیفہ لینے والا تھا، تو آپ نے رجسٹر منگا کے اس کا نام ہی کاٹ دیا۔ فرمایا آج کے بعد تمہارا کوئی حصہ میرے پاس نہیں ہے، آج کے بعد کوئی حصہ تم مجھ سے نہیں لے سکتے، جو علی والا نہیں ہے وہ معاویہ والا بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ہم تو محبتیں بانٹنے والے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر آپ کو وہ روایتیں ملتی ہیں تو یہ بھی تو کتابوں میں موجود ہے، یہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کیا تم نے صرف نفرت پھیلانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ ٹھیکار ہوتے ہیں نا، کوئی مینار بنانے والا، کوئی بلڈنگ، کوئی پل بنانے والا، کوئی اور بنانے والا، ہر بندے کا اپنا ٹھیکہ، کوئی آگے کا کام کرتا ہے، تو تمہارا ٹھیکہ صرف نفرت کیا ہے؟ کیا ہم نے نفرت ہی پیدا کرنی ہے؟ تاریخ میں لکھا ہے، میں کہتا تاریخ میں محبت والی باتیں بھی تو ہیں۔ حضرت امیر اسی کتاب میں موجود ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی محفل لگی تھی، محفل موجود تھی، دربار جیسے بادشاہوں کے ہوتے ہیں، علماء کے ہوتے ہیں، محفل لگی تھی، آپ نے کہا علی کی شان میں کچھ شعر تو سناؤ گا، جیسے ہم نے کیا کہ جب کوئی ناکان آئے تو کہتے ہیں یار حضرت علی کی منقبت تو سنا رہا۔ اب محفل لگی ہے، محفل ہے دنیا کی، لیکن حضرت امیر معاویہ اسے دین کی محفل بنا کے حضرت علی کی منقبت کی محفل بنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ نے کہا کوئی حضرت علی کی شان کا شعر تو سناؤ نا۔ ایک آدمی نے شعر سنایا، آپ نے اسے انعام دیا، پھر اور نے سنایا، آپ نے اسے انعام دیا، پھر ایک اور نے سنایا، آپ نے اسے انعام دیا، اور اسی طرح آپ کی محفل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب بھی کوئی شعر سنایا جاتا نا تو آپ آگے سے ایک جملہ کہتے تھے، وہ جملہ سنیے گا، بس اسی بات ختم، وہ جملہ سنیے گا۔ جب بھی کوئی شاعر آپ کی شان میں شعر سناتا آپ کہتے تھے علی افضل منہ، اور تیرا شعر بہت اچھا ہے پر علی اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ پتہ نہیں لوگ کہاں جا رہے ہیں، کہاں ہمیں لے کے جانا چاہتے ہیں۔ محبت کی باتیں موجود ہیں، نفرت کیوں پھیلاتے ہو؟ ہر شعر میں آپ کا ایک ہی جملہ ہوتا علی افضل منہ، آپ کہتے ہیں کہ تیرا شعر بہت اچھا ہے، تو نے بڑا کمال کیا، تو نے بڑے اچھے لفظ استعمال کیے، بڑے استعارے استعمال کیے، لیکن علی اس سے بھی اونچا ہے، علی اس سے بھی اونچا ہے۔ اور عمرو بن عاص کہتے ہیں میں نے ایک شعر سنا
آپ اتنے خوش ہوئے آپ نے مجھے 7,000 دینار انعام دیا. کتنا 7,000 دینار. میں کہا آج جو علی علی کرنے والے ہیں نا آپ بھی ذرا کوئی ایسا شعر سناؤ, انعام دو کسی کو. لیکن شعر ایسا ہو کہ جس میں واقعی حضرت علی کی شان ہو. اور یہ حضرت امیر باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم آپ کا نام لیتے ہیں لیتے رہیں گے کیونکہ آپ علی والے ہیں, کیونکہ آپ علی والے ہیں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.